آپ نے پچھلے شو میں یہیں بیٹھے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ ایک بڑا مالیاتی سکینڈل ہے جس کو آپ ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ نے کہا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، کہ ہم بچانا چاہ رہے ہیں قومی سرمایہ۔ پھر 22 جنوری کو ہم نے دیکھا اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں، تو کیا اب یہ 1010 گاڑیاں ان کی خریداری بچ گئی یا محض معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا؟ پہلے دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے 22 کا کہا تھا، اور اصولاً تو اگر میں سیانہ سیاستدان ہوتا تو میں یہ کرپشن کا کام ہونے دیتا اور پھر بجاتا بینڈ گورنمنٹ کا، لیکن کیونکہ ہمیں آرمی چیف اور SIFC کے بدولت پاکستان کو فائدے ہو رہے ہیں، تو ہم نے تو پاکستان کے پیسے کو بچانا تھا، تو اس لیے میں نے پہلے ہیڈز اپ دیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے یہ پہلے ان کو باقی کمیٹی ممبرز نے ان کو فون کر کے نہیں کہا، وزیروں نے مجھے کہا کہ یہ ہمارے بس سے باہر ہے، میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں آنے سے پہلے۔ ایک منٹ سر، آپ فرما رہے ہیں کہ موجودہ فیڈرل کیبنٹ میں جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے آپ کو کچھ کے ساتھ، میں نے جو ہمدرد ایماندار نیک صاف لوگ ہیں، میں نے ان کو فون کر کے بتایا، اور میرے علاوہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی سلیم مانڈی والا صاحب نے بھی بات کی، ہم نے کہا یہ معاملہ ہے، اس کو دیکھ لیں، اس کو روک لیں۔ انہوں نے کہا ہمارے بس میں نہیں ہے، یعنی وزراء، وفاقی وزیر، بالکل کابینہ کے ارکان وہ کہہ رہے ہیں کہ ان گاڑیوں کی خریداری کو روکنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ دیکھیں 384 ارب روپے اپنا ہدف FBR نے نہیں پورا کیا، تو ناکامی کے اوپر ہم شاباشی کے طور پہ 6-7 ارب کی گاڑیاں دلا دیں، اس میں 1-2 ارب کی کرپشن دے دیں، 2-3 ارب کا خزانے کو اور نقصان پہنچا دیں۔ یہ کدھر لکھا ہے؟ میں نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ کی چوری بھی ہونے دیتا ہوں، میں آپ کو 6-7 کے بجائے 20 بلین گاڑیوں کے لیے بھی کہوں گا، اس ہدف کا 25% صرف دکھا دے، لکھ کے دے دیں گے، ہم وصول کر کے دیں گے۔ تو نے کہا ہم کوشش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہا سلیم مانڈی والے صاحب نے کہا آپ سائیکل پہ جاتے تھے۔ اچھا، اتنا بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے کہ اس میں 2 بدم 4 کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کوئی کیا جواب نہیں تھا، وہ کاغذات نہیں لائے، تو میں نے کاغذات ٹیبل پہ رکھ دیے، میں اپنا آپ کے پاس بھی لایا ہوں، ہوم ورک کلیئر تھا میرا۔ ایک منٹ، یعنی جب FBR کے آفیشلز آئے یا فائنانس ڈویژن کے آفیشل آئے، ان کے پاس کوئی ریٹرن نہیں تھا، دستاویزات نہیں لائے تھے، گورنمنٹ کورسپونڈنس یا فائل نہیں تھی؟ نہیں، دیکھیں سر، کورسپونڈنس بڑی کلیئر ہے۔ یہ ایسا کانٹریکٹ بنایا گیا ہے کہ ایک صاحب ہوں گے جنہوں نے کالا کوٹ پہنا ہوگا، لائٹ بلو شرٹ پہنی ہوگی، اور اورنج ٹائی پہنی ہوگی، مائک ان کے سامنے ہوگا، ارے پراچا صاحب ان کو دے دے کانٹریکٹ۔ یہ اپنے گھر بیٹھ کے کرپشن کا پورا پروگرام ہے، یہ اسکینڈل ہے، یہ اسکیم ہے۔ اس کے اندر کیبنٹ سے پاس ہوا ہے، کیبنٹ کو جس نے انیشیٹ کیا ہے، بریف کیا ہے، نااہلی تو ہے، ٹھیک ہے، اتنا اوور سائٹ کر دیا۔ اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کیا سمری میں لکھا ہے اپ ٹو 1300، تو سر جو کہا کہ انہوں نے کہا جی۔ میں نے کہا آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک چیز مجھے اچھی، بہترین، سستی مل رہی ہے، میں اس کو چھوڑ کے مہنگی، اس سے کم تر کیوں لوں گا؟ اچھا، آپ نے کمیٹی میں یہ بھی کہا یا کمیٹی سے باہر نکل کے کہا کہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے، کس کو فائدہ پہنچا؟ دیکھیں سر، کہ میری بات سنیں پراچا صاحب، اتنا سارا برنٹ لینے کے بعد یہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کر رہا ہے نا، جس نے بھی انیشیٹ کیا ہے۔ اگر دیکھیں نا، ابھی تک تو یہ FBR نے انیشیٹ کیا ہے، تو FBR سے سوال ہونا چاہیے نا کہ بھائی آپ نے کیسے انیشیٹ کیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اچھا، اس کا اخبار میں کوئی اشتہار بھی نہیں آیا ہے، نہ کوئی کمپٹیشن ہے، نہ ہونڈائی ہے، نہ کیا ہے، نہ سوزوکی ہے، نہ چائنیز گاڑی ہے۔ 2 گاڑیاں ہیں، ٹویوٹا اور ہونڈا۔ ٹویوٹا 2 سال کی دے رہا ہے آپ کو وارنٹی، لیکن وہ چاہتے ہیں 1 سال والے کے پاس چلا جائے۔ کرولا کی قیمت 28 کروڑ روپے ایک، اور 20 کروڑ 48 کروڑ روپیز کا ایک حساب سستا ہے، اس سے زیادہ چیزیں دے رہے ہیں، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو آفٹر سیل سروس ہے، اس کے اندر کروڑوں روپے ہیں، اس کے علاوہ جو گاڑی کے اندر اسپیسیفک ہیں وہ کروڑ، تو یہ اور 1.2 بلین اس کے اوپر فیول لگنا ہے ہر سال، ٹھیک ہے، 350 لیٹر کے حساب سے ملٹیپلائی بائی 253 یا 263 کر لیا۔ تو یہ جو اتنے بلینز کا نقصان ہونا ہے، یہ میرے باپ کے فیور ہو رہا ہے۔ نہ ہونڈائی ہے، نہ کرولا ہے، نہ ہونڈا ہے، نہ چائنیز گاڑی، پھر یہ کون سی گاڑی ہے سر؟ نہ چائنیز گاڑی ہے، نہ ہونڈائی ہے، نہ کیا ہے، نہ سوزوکی ہے، ٹویوٹا ہے اور ہونڈا ہے۔ اچھا، 2 گاڑیاں۔ اچھا چلیں مان لیں کہ آپ بہت اچھے تھے، نیک تھے، اتنی جلد بازی ہے کہ وزیروں نے کہا ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ 10 جنوری 2025 کو FBR ریسیو کر رہا ہے،
یہ پرپوزل ہے ایک کمپنی سے, اور اسی دن دوسری کمپنی کو اسی دن 10 جنوری 2025 کو پرچیز آرڈر ایشو کر رہا ہے, اور آج 11 بجے فائنانس کمیٹی کو یا منسٹری کو انہوں نے فون کیا جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ جی ان کا چیک ریلیز کیا جائے. ٹھیک ہے, تو اتنی جلدی اتنا سب کچھ, اچھا پھر آپ نے ہدف نہیں کیا, نالائکی کے اوپر آپ انعام دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ ایک ٹیلر میڈ کانٹریکٹ تھا, اس میں جیبیں بھری جا رہی تھی, خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا, مالی نقصان اوور اینڈ ابو پہنچایا جا رہا تھا, اور جس میں ملک کا فائدہ ہے. میں نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ کی چوری اور میرے سمیت سارے لوگ آپ کو اس کی 3 گنا 20 بلین کی گاڑیاں دلائیں گے. آپ یہ ہمیں بتا دیں کہ 384 ارب کے اندر 25% 84 ارب لا کے دیں گے. آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کی مینٹیننس بھی کم ہے. آپ کے پاس اسپیسیفکیشن آئی تھیں پیپر میں؟ سب ساری اسپیسیفک ہے. دیکھیں سر, اللہ بڑے بول سے بجا, میں ایروگنس نہیں بتا رہا. دیکھیں گاڑی ایک ایسی چیز ہے جو میرا پیشن ہے. میں نے آج بتایا ان کو کہ میں تکبر میں بات نہیں کر رہا. جتنی 4 ٹویوٹا کرولا کا انجن ہے اتنی کی میری ایک بائک ہے, اور جتنی 12 ٹویوٹا کرولا کا انجن ہے اس میں میری ایک اسپورٹس کار ہے. تو مجھے نا گاڑی کے بارے میں کسی باپ بھی پاکستان میں گاڑی میں مجھ سے بحث نہیں کر سکتا, ایون ٹیکنیکل. اچھا پھر انہوں نے کہا ہماری ٹیکنیکل کمیٹی نے اس کی ایک چیز دیکھی ہے, تو میں نے کہا رک جائیں. تو ٹیکنیکل کمیٹی کو لیتے ہوئے یہی نہیں پتا کہ وہ گھاس خرید رہے ہیں یا بسکٹ خرید رہے ہیں. کوئی ٹیکنیکل کمیٹی کا آدمی بھی تھا؟ ٹیکنیکل کمیٹی نے بھی پاس کیا, انہوں نے اپنے سارے ہمیں وہ دیے نا, لیکن پھر اس کے بعد ان کی خاموشی اور ان کی شکل. اور میں بہت خوش ہوں کہ اس میں جو ایک فائنانس کے ڈپارٹمنٹ سے آئے تھے منسٹری کے, وہ بیوروکریٹ ہے, انہوں نے بہت موضوع نے کہا جی بالکل آپ کی باتیں ٹھیک ہیں, اور آپ اس کے اور سینٹ نے اس کے لیے آرڈر نکال دیا ہے اس کو روکنے کا, ایگزیکیوشن کا. اور میں نے سینٹ کو کہا کہ آپ چیئرمین کو کہا, میں نے کہ آپ پرائم منسٹر کو لکھیں, اگر ہمیں پرائم منسٹر کے پاس جانا پڑا تو پرائم منسٹر بھی پاکستان کے ایکسچیکر کو اگر فائدہ ہو رہا ہے تو وہ تعریف کرے گا. پی ٹی آئی نون لیگ کی کمیٹی نے جو اسٹینڈنگ کمیٹی میرے ساتھ تھی, انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا, اور کھڑے ہیں اس کے ساتھ. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, آپ ایک اچھا کام پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. تو جس کی جو نہیں, ابھی یہ اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ کابینہ نے بھی اپروو کر دیا ہے, تو جب کابینہ نے اپروو کر دی تو گورنمنٹ آف پاکستان کی اپروول تو ہو گئی. تو سر اگر تو پھر میں ان کو چوری کرنے دوں, غلط کام کرنے دوں, اور اس کے بعد ان کو بیچ کروں, تو ہم ان کو سمجھا رہے ہیں, تم بھی کر رہے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں ان سے اوور سائٹ ہو گیا, تو اس کے نیچے بھی اوور سائٹ ہو گیا, اس کے نیچے بھی اوور سائٹ ہو گیا, اس کے نیچے بھی اوور سائٹ ہو گیا. 22 جنوری کا میں ڈیٹس دے رہا ہوں میڈیا کے اوپر, ڈسکشن ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی جلد بازی ہے. میرے پاس وہ 3 افسران کی شواہد سمیت جنہوں نے اس میں سے چھوٹی چھوٹی سی جو مٹھائی کھائی ہے اس میں ایک گاڑی لی ہے, وہ بھی موجود ہے نام. اچھا, ٹھیک ہے. تو اور اس یعنی 3 افسران پہلے سے گاڑیاں لے چکے ہیں. وہ چھوٹے چور ہیں, باقی تو بڑے ہیں, بڑے مرغے الگ ہیں. چھوٹی سی چوری کی آپ تو چوری 3 گاڑیاں لے. دیکھیں سر میری بات ہوتی ہے, ارب 2 ارب چھوٹی چوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سوال یہ بنتا ہے سر کہ ہم اس میں ایک بیوروکریٹ ایسا ہے جس نے ہماری حکومت میں بھی وزیر کے ساتھ مل کے 2 نمبریاں کی تھیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو ہم تو میرا ہوم ورک بڑا کمپلیٹ ہے. دیکھیں مجھے تو روکنے کے لیے میں نے آپ کہا تھا کہ مجھے ٹی وی مائک سڑک پر اللہ توکل ہوں, میں وہ راضی ہے تو میں کھڑا ہوں, اور اس کے لیے مجھے کسی حد تک بھی جانا پڑے گا. اور اگر پھر بھی ہٹ درمی ہوتی ہے, بدماشی ہوتی ہے, زور ہوتا ہے کرسی کا, اگر وہ ہو بھی جاتا ہے تو جیسے 190 ملین پاؤنڈ میں آج قید ہوئی 5 سال بعد, تو اس میں بھی سارے اندر جائیں گے اگر یہ کر کے بیٹھتے ہیں کام. لیکن میری اطلاعات یہ ہے, آپ نے بھی دی ہیں اور لوگوں نے بھی دی ہیں کہ ابھی یہ معاملہ رک گیا, اور رک گیا تو بہت اچھا ہے, کیونکہ یہ پاکستان کا فائدہ ہے.